सॉरी, ये अल्तित फोर्ट की मेन एंट्रेंस है। पहले इधर से टिकट खरीदना पड़ेगा और उसके बाद हम फोर्ट में एंटर होंगे। टिकट्स मैंने ले ली हैं, ये भी 600 ईच है। टिकट खरीदने के बाद हम अभी अल्तित फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये इस जो टूर अल्तित फोर्ट का जो टूर है, ये हमारे मेज़बान हैं, करीमुल हयात इनका नाम है, और ये हमें बताएंगे फ़ोर्ट के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वेलकम जी। और ये अल्तित फ़ोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फ़ोर्ट है वो अल्तित फ़ोर्ट, जिसकी ज़बानी तारीख़ हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1100 साल वाला फ़ोर्ट है। 1100 साल। वाइल अल्तित फ़ोर्ट आप तो गए होंगे, जिसकी ज़बानी तारीख़ हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक 800 साल है। 800 साल। इल्ते बिलते दो तिब्बत के अल्फाज हैं, जिसके मानी उस तरफ इस तरफ, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है। बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित है। नवडेज कॉल देम करीमाबाद। कोई ज़बानी तारीख के मुताबिक 900 साल पहले हुज़र की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शेख खातून था, ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर, ये दो पहाड़ों के बीच में जो है पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर, जिससे बियाफो हिस्पर के नाम से मशहूर है। और ये पीक कौन सी है? ये दिरान पीक। दिरान, ठीक है। इसके अंदर जो है गोल्डन पीक है। ये ग्लेशियर है पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर, जिससे बियाफो हिस्पर के नाम से मशहूर है। 130 बारातियों की शक्ल में जब उसे हुज़र के शाही फैमिली के अंदर लाया गया तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा थी। खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर आपने मेरे ब्याह करवाया है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर की जाए। उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ की जो कदीम बस्तियाँ आबाद हैं, अलॉन्ग द KKH वी कॉल देम गणेश, वहाँ पे रहे। बल्तित नवाडेज कॉल देम करीमाबाद, वहाँ पे, और ये इस गांव के अंदर रहे, जिसे हम अल्तित कहते हैं कई अरसे तक। उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। ओके, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं जी। जी बिल्कुल। और दरियाए हुंदे का दिलचस्प नज़ारा, ये जैसे जैसे विंटर आ जाता है, ब्यूटीफुल, इसकी कलर जो है ग्रीन होता जाता है, वो एमरल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ज़बरदस्त। और जैसे जैसे वो फिर मौसम तब्दील होता रहता है, फिर मई के ऑनवर्ड जो है फिर थोड़ा सा मड़ी हो जाता है। मडी हो जाता है। आपके सेंटर में जो है ऑन द वे टू गिलगित, दैट्स कॉल्ड राकापोशी जी। जी बिल्कुल। और ये दिरान पीक, इसके फ्रंट व्यू को हम स्लीपिंग वुमेन के नाम से याद करते हैं। स्लीपिंग वुमेन जी, कि ऐसे खातून जो अपनी मियाँ से नाराज़ होकर मेके में चली जाती है, रोक के बिस्तरे के पास अपना सर जो टांग लेती है, तो उसी शेप को जो एक इंग्लिश ब्रिटिश ने जो है खातून आर्किटेक्ट ने इसका नाम स्लीपिंग वुमेन के नाम से रखा है। ओके, ये वाला सारा जो फ्रंट फेस है, ज़बरदस्त। वाह, ये जंपिंग स्टोन है, जो ये दो हैं, 1 और 2। रॉयल गार्ड्स की पुराने दौर में एक सिलेक्शन का तरीकाकार हुआ करता था। वो ये कि इस स्टोन से उधर जंप करना होता था और उधर से वापस इधर। जी, फोर्ट में हम एंटर हो रहे हैं, और इधर भी दरवाजे ज़रा छोटे हैं, तो अपने सर को बचा के। उस ज़माने में दो भाइयों की आपस की लड़ाई, बड़ा भी चाह रहा था इस इलाके का नवाब बने, छोटा भी। फिर बड़े ने छोटे को बताया कि आप शोरशे ना करवाएं, लेकिन वो बाज नहीं आया। फिर बड़े को गुस्सा आया, बड़े ने छोटे को इसके अंदर उसे जिंदा चुनाया। दिस इज द टॉम ऑफ दैट प्रिंस, और उसका नाम जमाल था। जमाल, तो वो जो डेड प्रिंस था, बिल्कुल, वो भी इसके अंदर है। बिल्कुल, डेड बॉडी अंदर है। डेड बॉडी अंदर है इसके। रेस्टोरेशन के वक्त इसका फ्रंट वॉल गिर चुका था,
تو اندر ہڈیاں موجود تھی, ریکنسٹرکٹ کی گئی ہیں, اور یہ پیکس جو ہے انسرٹ کی. یہ اس زمانے میں اسلام سے پہلے ضرور وائن بناتے تھے, پیتے تھے, اسٹور کرتے تھے. وائن پورٹ, وائن سیلر ہے جی, جیسے لوکلی ہم سان کے نام سے یاد کرتے ہیں. اوکے. ہم بیسکلی دو اسٹیٹ دریا کے اس طرف نگر, 1891 میں اس علاقے پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا. گریٹ گیم تو آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. جی بالکل. تو یہ بیسکلی دو جڑواں بھائی تھے دریا کے اس طرف نگر. یہ ہنزا, ایک کا نام مغلوٹ, دوسرے کا نام گرکس. دونوں کی خواہش یہی تھی کہ وہ ریاست ہنزا پہ رول کرے. یہ رقابت اتنا بڑھ گیا کہ دو اسٹیٹس کی شکل اختیار کر گیا. یہاں کا نواب ڈیفنس کے طور پہ رائل گارڈ ڈپلوائے کرتے تھے تاکہ باہر کا نظارہ دیکھ سکیں. یہ چھوٹا سا جیل بغاوت والی کہانی. ایسے بندے جو رائل فیملی کے لیے قابو میں نہیں آتے تھے, they push them down from the. رائل گارڈز جو ادھر سے نظر رکھتے تھے وہ یہ تھا, وہ روڈ کے اس طرف سارا نگر ہے. اگین واچ یور ہیڈ وائل اینٹرنگ. تو ان ایڈیشن ٹو ڈاؤن سائڈ ہسٹری, یہ ہنزا کا ٹریڈیشنل ٹپیکل سوسائٹی کا گھر. رائٹ سائڈ پہ میل کے لیے, لیفٹ سائڈ فیمیل آن بورڈ میوزیشنز کے لیے. لیکن یہاں پہ دو اسٹیٹ آپس میں لڑتے تھے جسٹ فار دی ڈومیننسی. یہاں کا نواب اس اسپیس کو ایز اے میٹنگ ہال, کانفرنس روم اور چھوٹے موٹے ونٹر میں جو ایشوز ان کے پاس آتے تھے وہ یہاں پہ ریزولو کرتے تھے. لاسٹ پہ ان درباریوں کے لیے یا گھاٹ کے لیے کھانا, اس دور کا کوکنگ پاٹ جو لوکلی ہم بلوش کہتے ہیں, بیٹا مافک سٹون. چانا کے ساتھ جیسے ہمارے رابطے بنے, سٹون کو ریپلیس کیا میٹل نے. کشمیر کے ساتھ بنا یہ. پھر اس دور کا پیمانہ کا طریقہ, مختلف سائز کے برتن ہوا کرتے تھے. چیزیں ہاتھ سے دینا معیوب سمجھا جاتا تھا. they put them inside the bowl اور آفر کرتے تھے. ان کی ضرورت پورا ہونے کے بعد سیم بول میں وہ ریٹرن. تو اس دور کا واٹر سسٹم. اوکے. یہ ووڈن باکس ہے, اس کے دو پورشن جو لوکلی ہم چھا اور یوزنگ فار اسٹوریج. ایک پورشن میں گندم کی آٹا, دوسرے میں جو اس سیزن کے حساب سے جو کراپس آئے ان کی آٹا سٹور کیا کرتے تھے. مذہب کے حوالے سے گلگت بلتستان کا اندر بھی بدھزم کا انفلوئنس رہا ہے, پھیلا نہیں. اس زمانے میں جسے ہم انگلش میں شمان, لوکلی ہم بیٹن کہتے ہیں, جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی جو پریڈکشن کرتے ہیں ان پہ زیادہ بلیو کرتے تھے. اس کے بعد پھر بدھزم کے بعد آپ کے سامنے اسٹینڈنگ سٹون, جس کو ہم ہندوؤں کے پتھر ہندو شیولنگ, دودھ میں نہلا کے اپنی عبادت کی چیزیں رکھی عبادت. پھر اسلام, یہاں پہ کوئی علم و 700 سال ہم بیان کرتے ہیں. تھوڑا سا بدخشان سے کچھ ولی بزرگ آئے, پھر یہاں کے لوگوں کو حلقہ اسلام لانے میں مدد کی. ان پیروں نے جو اسلام کے اندر مختلف فقہ ہیں اس لحاظ سے نہیں, جنلائے تبلیغ کی ہے, اسلام کے بنیادی اصول عقائد پہ زور دی ہے, اور ڈائیورسٹی کو آج تک ہم جو ہے ویٹیج دیتے ہیں. زبردست. دروازے کیوں چھوٹے, ان کے 3 مقاصد. ون از ڈیفense, کہ آنے والا دشمن تیزی میں آئے, اس کا سر لگے, پاؤں لگے, جو گارڈ کو پکڑنے کے لیے آ سکے. ٹریڈیشنلی وی آر میکنگ فائر پلیس سینٹر آف دا ہاؤس. وائل کنسٹرکشن آپ دیکھ لیں, مڈ اسٹون ووڈ کا بنا ہوا اسکرٹن. تھوڑا سا ہم آگ جلاتے ہیں تو وارم اپ رہتا ہے, اس لیے ہم سلنگس کو لو, ڈور فریم شارٹ کرتے ہیں. تھرڈ یہی کہ آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جھک کر آئیں, احترام منائیں. اسی مناسبت سے دروازے چھوٹے کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے جو پیلر ہے اس کو ہم خلیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جو بزرگ ہوگی خاندان کے اندر, ان کی پلیس یہاں پہ ہم جھک کے جا کے ان کا ہاتھ چوم کے, خاتون ہو یا مرد, پھر وہ ہمارے ایج کے حساب سے اس گھر کا. اور یہ ڈیپ فریزر آف ہنزا بغیر بجلی کے, جس میں ہم چیز پیرس, نٹس, ڈرائی میٹ ہم سٹور کرتے ہیں. چابی ایسے خاتون کے پاس جو جوائنٹ فیملی کو ویل مینیج کرے. اوکے. آ جائیے. یہ چھوٹا سا جیل, بغاوت والی کہانی. ایسے بندے جو رائل فیملی کے خوابوں میں نہیں آتے تھے ان کو نیچے گرا کے دروازہ بند کیا کرتے تھے فار دی ٹائم بینگ پنشمنٹ کے لیے. باقی یہ اسکیپ روم کے حوالے سے مشہور ہے. خدا نے خواستہ اس فورٹ پہ کوئی اٹیمپٹ کرنے کی صورت میں ایسن طریقے سے باہر جانے کا راستہ ہوا کرتا تھا. یہ بیسکلی جو ہے ہنزا کا ٹریڈیشنل
گھر بھی, اور لیکن اس زمانے میں جو پرنسز کا کمرہ اس طرح ہوا کرتا تھا. لیکن ہنزا کے اندر جو ٹریڈیشنل جو فیسٹیولز ہے ان فیسٹیولز کو تقسیم کرتے ہیں بٹوین ٹو فورٹس. سوونگ کا آج تک ہم التت فورٹ میں, ہارویسٹنگ کا فیسٹیول ہم 25 جون کو بلتت فورٹ. تو 22 فروری کو نواب اس زمانے میں گھوڑے پہ بٹھا کے پیچھے عوام ناچ گانا کرتے ہوئے انٹرنس تک. اس کے بعد وہ یہاں پہ پھر اوپر چھت پہ, پھر 2 بجے کے بعد نیچے سے گھوڑوں کی شکل میں ایک ٹیرس میں جا کے اللہ پاک کا نام لے کے گندم کے دانے نواب کا ہاتھ سے ایز اے بلیسنگ تھرو کرواتے تھے. دیٹس کال بو فو. بو مینس سیڈ اینڈ فو مینس ٹو تھرو. اور تاریخ کے حساب سے 1365 سے ہم یہ مناتے آ رہے ہیں, جس کی ہسٹری ان پلرس کے اوپر دی گئی ہے. اس زمانے کی گھڑی جو شیڈو کے حساب سے ٹائم مینیج کرتے تھے, کب روٹی پکانا ہے, کب ٹیرس میں جانا ہے, آن دا بیسس آف شیڈو. تو یہ اس زمانے کی سن ڈائل ہے. سن ڈائل. اب باہر دریائے ہنزا کا خوبصورت نظارہ دیکھ لے جی. وہاں یہ دریائے ہنزا کا بیوٹیفل نظارہ جی آپ دیکھ لیں. اور یہ پانی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو جتنے بھی پانی ہے وہ جا کے اٹک میں مل جاتا ہے. یہ واچ ٹاور اور وہ مسجد 400 سال پرانا مسجد غورس کے نام سے مشہور ہے. اور وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھنے کی جگہ, اسٹوریج. یہاں اس کے پیچھے ایکسکیوشن پوائنٹ, بغاوت والی کہانی. ایسے بندے جو رائل فیملی کے قابو میں نہیں آتے تھے پیچھے سے گرائے جاتے تھے. مسجد کے سامنے کوریڈور ہے, 3 کمرے ہیں. جیسے برٹش آئے ان کو ٹھہرانے کے لیے لاسٹ نواب نے 3 کمرے بنائے تھے. اس کے اندر پکس ہے 1932 ٹو 1935 کے پکس ہے. جو گلگت بلتستان کو لیڈ کرتا تھا اس کا نام لولیمر, انہوں نے یہ تصاویر بنائے تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیچے 1000 سال پرانا بستی بتاتے ہیں. اس کے سراؤنڈنگ میں اس طرح سے 7 واچ ٹاور سے برٹش آئے تو انہوں نے سارے واچ ٹاورس کو ایبولش کی. اور یہ ایک ہی واچ ٹاور ہے. اوکے.